سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، مجلس اعضائے شہزادی کونین بسلسلہ سویم برائے ایصال ثواب و برائے بلندی درجات مرحومہ سیدہ نازک بانو کے لیے منعقد ہو رہی سوگوار خاندان تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حالانکہ تعزیت پیش کرنے سے جانے والے واپس نہیں آتے، لیکن تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچئے کہ پردیس میں اگر کسی اپنے عزیز کی میت کو اٹھائے اور کوئی پرسہ دینے والا موجود نہ ہو تو تب تعزیت پیش کرنے والوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر! تعزیت پیش کرنا انسانیت ہے، مذہب نہیں ہے۔ اس لیے مذہب کا اختلاف بھی ہو تب بھی تعزیت پیش کرو۔ کسی غیر مسلم کی میت ہو، کسی مسلم کی میت ہو، اہل کتاب کی ہو کہ اہل ایمان کی ہو، تعزیت پیش کرو۔ کہ تعزیت پیش کرنا انسانیت ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔ تعزیت پیش کرنا سنت انبیاء ہے، مرضی پروردگار۔ آج تمہارے گھر میں میت ہے، کل کسی اور کے گھر میں میت ہو۔ آج تم کسی کی تعزیت میں ہو، کل کوئی تمہاری تعزیت میں آئے گا۔ کہ انسان دنیا میں جیسا کرے گا ویسا ہی جواب پائے گا۔ تو تعزیت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب غور کیجئے، جو عزیز و اقربا ہیں وہ تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے انداز سے، مرحومہ کو جانتے تھے ایک ماں ہونے کی حیثیت میں، ایک دادی و نانی ہونے کی حیثیت میں، ایک مومنہ ہونے کی حیثیت میں۔ لیکن جو دیگر افراد ہیں وہ تعزیت کیسے پیش کریں؟ میں کن الفاظ میں کسی سوگوار کو پرسہ دوں؟ تو الفاظ مجھے خدا نے عطا کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میت جوان ہو تب بھی یہی کہو، میت ضعیف کی ہو تب بھی یہی کہو، میت صغیر کی ہو تو بار بار کہو اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ محرم میں تو سنتے ہیں، اس کا مطلب پہچانیے کہ اسے کب ادا کیا جائے؟ جب رونے والا ہچکیاں لے لے کے روتا ہو، جب رونے والا جدائی میں اس طرح سے بےتاب ہو کہ پچھاڑیں کھا کے روتا ہو، کیفیت ایسی ہو کہ بے صبری دکھائی دیتی ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو، خدا کا فیصلہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیوں میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا۔ جب کوئی ایسی بات واقع ہو جائے تو یاد رکھیے آپ مصیبت میں ہوں گے، بلا میں ہوں گے، مگر کرب و بلا میں نہ ہوں گے۔ اور ہر مصیبت، ہر بلا کے لیے سہارا ہے کرب و بلا، کل بھی اور آج بھی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رضن بقضائہ، رضن کہتے ہیں راضی ہو جانے کو، اور قضا کہتے ہیں فیصلے کو۔ میں خدا کے فیصلے پر راضی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد کہی میں خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، اور جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اسے خدا کے فیصلے پر تنقید کرنا
مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے کہ زبان سے راضی ہو جانا، اور ایک مسئلہ دل سے راضی ہو جانا۔ صبر کی بھی دو منزلیں ہیں، ایک زبانی صبر ہے، ایک صبر بالقلب ہے۔ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، آپ نے سنا وہ جملہ ہی، کیا کروں، دل کو قرار نہیں آ رہا۔ یہ دل کو قرار کیسے آئے گا؟ جب کبھی دل بے قرار ہو تو تسلیما لامرہ، زبان کو روکیے خدا کے فیصلوں پر تنقید سے، رضن بقضاء ہی کہتے ہوئے، اور جب دل بے چین ہو اور دل کو قرار نہ ملے تو دل کو سکون دیجیے تسلیما لامرہ ہی کہتے ہوئے کہ میں خدا کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کو کلمہ استرجاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی مناسبت سے جب میں پہنچا فرش ادا پر تو مجھے ماں کے حوالے سے کلام سننے کا اتفاق ہوا۔ یقیناً مرحومہ کی شخصیت ایک ماں کی حیثیت میں، اور سارے غم اٹھانا آسان ہے، جو غموں کو اٹھانے کا سلیقہ دے اس کا غم اٹھانا آسان نہیں ہے۔ سب کی میتیں اٹھانا آسان ہے، جو خود انسان کو زمین سے اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہو اس ماں کی میت کو اٹھانا آسان نہیں۔ اور یہ ان کے لیے کہتا ہوں جو ماں کو سمجھ سکتے ہیں، جو ماں کو نہیں سمجھ سکتے میں اس سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ جو ماں کو نہ سمجھے وہ خدا کو کیا سمجھے گا، جو خدا کو نہ سمجھے وہ خدا والوں کو کیا سمجھے گا، جو خدا والوں کو نہ سمجھے وہ ذکر آل محمد کو کیا سمجھے گا۔ ماں کی حیثیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب نے ہے، مگر ماں کا مرنا سب سے مشکل ترین امر ہے۔ باپ مر جائے تو انسان کو ماں اگر پال لے تو باپ بھی بن جاتی ہے اور ماں بھی بن جاتی ہے۔ بھائی مر جائے تو ماں سنبھال لیتی ہے، بہن مر جائے تو ماں سنبھال لیتی ہے، اگر ماں ہی مر جائے تو کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کے واقعات میں دو انبیاء کے واقعات آپ کی خدمت میں، خاتم الانبیاء کے واقعے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دو انبیاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ماں کا انتقال ہوا تو ماں کے انتقال کے بعد خدا نے آپ پر وحی نازل کی کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے چلیے، اپنے کلیم کو، صاحب توریت کو، فرعون سے ٹکرا جانے والے اپنے عاشق کو خدا یہ کہتا ہے کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے چلیے۔ سلام حضرت موسیٰ پر، خدا سے سوال کرتے مالک یہ تنبیہ، یہ مجھے کس بنیاد پر کی جا رہی ہے، وضاحت فرما دیجئے۔ موسیٰ کون ہے؟ یہ وہی موسیٰ ہے کہ جو بڑے پریشان ہوئے جب ایک خاتون کو دیکھا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے، خود پر دھوپ پڑ رہی تھی، بچے پر سایہ کیا ہوا تھا، خود ننگے پاؤں تھی، بچے کے پیروں کو اپنے پیٹ سے لگائے ہوا تھا گود میں لیا، اور چلی جا رہی تھی، نہ گرمی کی پرواہ نہ پاؤں کے جلنے کا خیال۔ اللہ کے کلیم نے اللہ سے کلام کیا کہ پروردگار یہ تو بتائیں یہ ایسی محبت کیسی ہے
کہ کسی گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے کو اٹھائے ہوئے جا رہی ہے، اپنا خیال نہیں۔ کیا مطلب تھا؟ سب سے زیادہ انسان خود اپنے آپ سے محبت کرتا، سب سے زیادہ انسان اپنا خیال کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پروردگار نے فرمایا موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو یہ کیسی محبت ہے؟ کیا یہ ماں خود بچے کو اٹھائے ہوئے؟ ہمیں جاننا چاہتے ہیں۔ خدا نے بیچ سے اپنی رحمت کو نکال دیا۔ اب یہ جو دو ایک ہو گئے تھے واپس دو ہو گئے، ماں اور اولاد دونوں ایک ہو گئے تھے رحمت کی بنیاد پر، رحمت کو نکالا دو ہو گئے واپس۔ کیسے دو ہو گئے؟ کہ ماں نے اسی بچے کو اٹھا کے پٹخا اور دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی پہاڑ کی طرف تاکہ سایہ تلاش کر۔ بچہ چلاتا رہ گیا، وہی دھوپ ہے، وہی گرمی ہے، زمین پاؤں جلا رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پروردگار میں سمجھ گیا کہ اگر رحمت تیری نہ ہو تو ماں ماں نہیں ہوتی، اولاد اولاد نہیں ہوتی۔ اب سمجھیے کہ وہ پروردگار کہہ رہا تھا موسیٰ سے کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا۔ تو موسیٰ نے سوال کیا مالک کہ مجھے متنبہ کیوں کیا جا رہا؟ کہ موسیٰ میرے تمہارے درمیان ایک رحمت کا سائبان تھا،